علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال، اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجھے کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ بسم اللہ سے آغاز نہیں کرتے، تو یہ ایک مفروضہ ہے. کچھ چیزوں کی نمائش اچھی نہیں لگتی. ہمارے ہاں ہے یہ بہت زیادہ ایک روایت ہے. تو اس طرح کی بات، یہ بڑا پرسنل، اسپرچول، بلکہ ایموشنل بھی کہنا چاہیے معاملہ ہوتا ہے. تو میں دل میں، اور اگر کبھی میں آپ کو اپنی زندگی کا روٹین بتاؤں وہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا، لیکن میں یہ کرتا ہوں. اچھا جی، آج کا پہلا سوال یہ ہے. دلبر حسین ہیں راولپنڈی سے. کہتے ہیں کہ سماجی امور پہ تو آپ بہت احسن طریقے سے لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، سماجی اور سیاسی، مگر آپ کو زندگی کے سفر میں ہر قدم پہ اچھے اور برے لوگ ملے ہوں گے. اپنی یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہر روز کسی ایک ایسے شخص کا تذکرہ اپنی ویڈیوز میں شامل کریں، رکھا کریں. بہت مہربانی ہوگی. دلبر حسین صاحب، آپ کا بڑا انوکھا سوال ہے. آپ کی فرمائش بڑی خوبصورت ہے اور بہت انوکھی ہے. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں. آئی ایم ان مائی ویری ویری لیٹ 60s، اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، میرے پہ ظاہر ہے وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں، میرے سے شاید گن پوائنٹ پہ بھی کوئی اس طرح کی بات نہ کرا سکے، غلط بات. تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، بڑا مشکل ہوگا یہ ماننا کہ اس عمر تک آتے آتے مجھے، آپ نے کہا نا کہ اچھے اور برے لوگ ملے ہوں گے. میں عرض کروں کہ مجھے زندگی میں برے لوگ ملے ہی نہیں. یہ میرے پہ اللہ کا بڑا خاص، اس کے تو بے شمار کرم ہے. میں نے چند روز پہلے میں نے اپنے کالم میں لکھا، تو حسین پراچا صاحب ہیں، ڈاکٹر فرید پراچا، خود بھی پی ایچ ڈی ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، کالمسٹ ہیں، دنیا میں کالم لکھتے ہیں، روزنامہ دنیا میں. تو ان کا فون آیا کہ مجھے بڑا خوبصورت لگا آپ کا یہ کہنا. تو میں نے کسی حوالے سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا، میرے پہ مجھے اللہ پاک نے، ہاں میرے رب نے، اور پھر رب کا میں نے بیچ میں وہ مطلب بھی لکھا. رب ہوتا ہے پالنے والا. تو میں نے کہا میرے رب یعنی پالنے والے نے مجھے اتنا نوازا ہے زندگی میں کہ مجھے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نئے لفظ ایجاد کرنے ہوں گے. ایک آدمی جس کی زندگی اونچ نیچ میں نے ڈیفینیٹلی بہت دیکھی ہے، اسٹرگل بھی. بچپن میں جب آنکھ کھلی، حالانکہ 50s وغیرہ میں تو گاڑی کا ہی تصور نہیں تھا. تو ہمارے پاس تو گاڑیاں تھیں. ہاسٹل میں شہزادوں کی رہے، پھر شہزادوں کی طرح رہے، پھر اس کے بعد زندگی میں کرنچ بھی دیکھا بہت. تو تصویر دکھائی بھی ہے میں نے، وہ دھنک کے، میرا جہاں سے میں نے کیریئر کا آغاز کیا گھر چھوڑنے کے بعد، تو دھنک کی چھت کے اوپر جو کمرہ تھا آج بھی محفوظ ہے. میں اپنے بچوں کو بھی دکھایا ہے، میں نے اس کی تصویر بنا کے بھی رکھی ہوئی ہے کہ آئندہ نسلیں بھی دیکھتی رہیں کہ یہ جو ہمارا باپ یا دادا جو بھی، وہ اس نے زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا. تو وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ خبر آپ کو دکھا بھی دے. وہاں سے یہاں تک کا سفر، اس میں ظاہر ہے اونچ نیچ آئی ہوگی، اسٹرگل ہے، کرنچ ہے. اور خاص طور پہ ایک ایسا آدمی جس نے بچپن سے لے کے ہاسٹل تک کوئی کمی زندگی میں دیکھی نہ ہو، اس کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے ایک سے ایک خوبصورت آدمی ملا زندگی میں. اور اگر کہیں کوئی، میں برے تو ان کو بھی نہیں کہوں گا، اگر وہ معیار پہ پورے نہیں اترے تو ان کا ذکر کرنا یہ ناشکری ہے. ان کو بے شمار، اگر کوئی 2-3 اگر تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، سچی بات ہے، لیکن ہیں 2-3 بیٹر ایکسپیرینسز، تو ان کے بارے میں بات کرنا ناشکری ہے. اور ان کو اگنور کر دینا اور بھول جانا خراج تحسین ہے ان سب کو، جو بہت، جن کی شفقت، محبت، رہنمائی
مجھے حاصل رہی زندگی میں. سو اب آپ کا جو سوال ہے کہ اچھے برے، تو برے کا تو مجھے تجربہ ہے نہیں. پریکٹیکل لائف پروٹیکٹیڈ ہوتی ہے. بچپن میں میرے والد تو بہت سخت آدمی تھے، بڑا ڈسپلن یہ وہ. تب تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اتنی پروٹیکٹیڈ لائف میں. ہاسٹل میں بھی ماشاءاللہ میرے خوبصورت ترین دوست حفیظ خان پنجاب یونیورسٹی پریزیڈنٹ کے، وہ یونین کے پریزیڈنٹ رہے. صلاح الدین درانی وینکوور میں رہتا ہے. اسی طرح بے شمار. رجب علی پتافی ڈیتھ ہو گئی. مسعود عباس، اس کا مسعود اور پریکٹیکل لائف میں پر منصور عباس، سنتوش صاحب کے، درپن صاحب کے، ایس سلیمان صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی. تو بے شمار اتنی خوبصورت. طارق سجاد جان، وسیم سجاد جان صاحب کے، ہم تو نسیمی بھائی کہتے ہیں، وہ ان کا جو چھوٹا بھائی تھا، والد ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے اس وقت. تو بے تحاشائی کوئی اچھا. پریکٹیکل لائف میں آئے تو مجھے پہلا جاب میں نے کیا دھنک میں. تو دھنک کے جو ایڈیٹر تھے اور جو اس کے پبلشر تھے سرور سکھیرا صاحب، وہ آج بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. بہت ہی زیادہ ان سے محبت، احترام، قربت کا رشتہ. اچھا اسی طرح اور بڑے بڑے خوبصورت سنتوش بھائی کے ساتھ میرا اس طرح، وہ بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو تھرو آؤٹ زندگی میں ڈفرینٹ لوگوں کو. اچھا ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. میں ایک زمانے میں ایڈیٹر رہا اس کا، تصویر تھا ایک میگزین، خواجہ صادق وائن ہوتے تھے اس کے مالک بھی تھے، پبلشر بھی تھے. تو وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن وہ بھی بہترین انسان. اس طرح مجھے گورنمنٹ میں لے گئے. یہ جو آج ہمارے ٹی وی سٹار ہیں بڑے پاپولر، شامل خان، ان کے والد جہانگیر خان، وہ ایک فلم کے ہیرو رہے تھے 96. سول سروس میں آنے سے، بیوروکریٹ بننے سے پہلے وہ 96 کے ہیرو تھے، جو ڈائریکٹ کی تھی ملکہ ترنم نور جہاں میں. اور ان کا یہ اعزاز ہے آج بھی اور ہمیشہ رہے گا کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون فلم ڈائریکٹر تھیں. سنگر تو وہ تھیں ملکہ ترنم، تو وہ ہیروئن تھیں اور جہانگیر خان صاحب ہیرو تھے. اچھا اب جہانگیر خان صاحب مجھے لے گئے جی، لیٹرل انٹری ہوتی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں. تو آئی واز ویری ینگ، میری 23-24 سال عمر ہوگی. 18ویں گریڈ میں مجھے ڈائریکٹر پروونشل کوآرڈینیشن بنا کے تو ساری پبلیکیشنز کا چارج مجھے دے دیا. تو ہی واز آلسو لائک اے فادر ٹو می. اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے. میں ان کے گھر میں رہتا تھا بھائی. 18ویں گریڈ کا سیلنگ مجھے دیا، گھر مجھے مل گیا. تو وہ ایک دن میں 2 دن آفس نہیں گیا. جہانگیر صاحب اور ریحانہ بھابی آئے تو مجھے تھوڑا وہ ٹیمپریچر تھا، تو میں نے ایک بیڈ روم اور سٹنگ، باقی نہیں، سارا گھر خالی تھا. انہوں نے کہا ابھی پیک اپ کرو. کون؟ جہانگیر خان صاحب کی اہلیہ، شامل کی والدہ. تو کتنے خوبصورت لوگ. انہوں نے کہا نہیں ابھی ضروری سامان ابھی اٹھاؤ، باقی ملازم کل آ کے لے آئیں گے، گھر چلو. تو میں جتنی دیر اسلام آباد میں ایک گورنمنٹ آفیشل کے طور پہ رہا تو میں ان کے گھر میں تھا. اچھا تھرو آؤٹ مجھے یاد ہی کوئی نہیں. اچھا سرور سکھیرا صاحب سے لے کے اب آپ دیکھیں یہ میر شکیل الرحمان ہیں، ان کے جو بڑے بھائی تھے جاوید، ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں جاوید بھائی کا ان کے ساتھ بڑا پیار محبت، حالانکہ لینا دینا وہ کراچی کے، میں لاہور کا. یا بختیار مرحوم جو یہ ہماری ایک ایکٹریس ہیں، نام بھول رہا ہوں، سم تھنگ بختیار، مجھے نام یاد آ جائے گا. تو وہ اٹارنی جنرل تھے بھٹو کے زمانے کے. انہوں نے کیس کر دیا تھا. تو شکیل صاحب بھی، جاوید صاحب بھی، میں بھی، چونکہ وہ مالکان میں تھے، میرے کالم پہ کیس ہوا تھا. کوئٹہ جانا شروع کر دیا جاوید بھائی کے ساتھ پیار محبت. انہوں نے زبردستی مجھے گن پوائنٹ پہ کہا وہ اخبار جہاں کے لیے بھی لکھو. اچھا جی لکھتے ہیں. اچھا بیچ میں 2-4 اسٹیشنز بڑے اور آئے، تو لمبی کہانی ہے بہت. تو میں دنیا میں چلا گیا. وہ شکیل صاحب مجھے پھر ڈنڈے کے 2 روپے واپس لے آئے. اچھا وہاں کون؟ میاں عامر محمود، جو میئر یا جو ناظم وازم کہتے تھے اس زمانے میں. بڑا بیوٹیفل ہیومن بینگ. اچھا پھر اس سے پہلے شاید وہ ایک دورہ پڑا تھا. دورہ پڑتے ہیں مجھے اس طرح کے. میں نے چند دن پہلے لکھا بھی ہے کہ ایروگنس نہیں ہے یہ، نو نان سینس. اس میں بونگیاں بھی ماری، بچپن تھا. اور اس زمانے میں لیفٹ کا بھی مجھے بہت دورہ تھا کہ یہ جو جونیئر اسٹاف تو فلانا مزدور تو غریب کسان، یہ اس طرح کا. تو اس لیے دورے پڑنا. اب کچھ جگہ پہ میری غلطیاں ہیں، میری حماقتیں ہیں.
اسی قسم کی اور نہیں الحمدللہ زندگی میں کہتے ہیں دل پہ بہت داغ بجز داغ ندامت کوئی زندگی میں الحمدللہ غلط کام نہیں اللہ پاک نے نہیں کرنے دیا. تو میں چھوڑ کے چلا گیا ایکسپریس میں. وہاں انٹریکشن ہوا سلطان اللہ خانی, وہ ان کی ایک اپنی دنیا تھی. مجھے باہر جاتے تھے میرے لیے کتابیں اس وقت بھی میرے سامنے یہ والی سائڈ یہ انگریزی کتابوں کی ہے, گڈ ٹو گریٹ, آج بھی وہ کتاب نظر آ رہی ہے مجھے. تو میری زندگی میں خوبصورت لوگوں کی بہتات, میرے اسکول فرینڈس جتنا جھوٹ بولیں اتنے ہی پیارے, کالج کے ایک سے ایک بڑھ کے, یونیورسٹی کا پوچھیں ہی کچھ نہ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو بیلی پور میں گھر ہے اس میں تو یہ مطلب یہ حفیظ بھائی کا کمرہ ہے جی فلانا, وہ بند رہتے تھے. وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں. پتابھی کا بھی میں نے ذکر کیا, اللہ اسے غریق رحمت کرے, پتابھی بھائی کا کمرہ ہے, یہ سلو بھائی کا کمرہ ہے, یہ حفیظ بھائی کا کمرہ ہے, وہ اس طرح. سو میری زندگی میں یادداشتوں میں میرا ایک پروگرام ہوگا بایوگرافی, میں اپنی اس پہ کام کر رہا ہوں تو اس میں شیئر کروں گا. لیکن میری زندگی میں جیسے بدصورت لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا میرے پہ رب کا کرم ہوگا, اس میں آپ کو پلان یا ڈیزائن کر کے تو نہیں لوگوں کو ملتے. سو سوال آپ کا بڑا ہی انوکھا, بہت ہی دلچسپ ہے. انشاءاللہ قریب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا, لیکن اس میں آپ کو برے نظر نہیں آئیں گے. اور اگر کوئی 2-4 تھے بھی زندگی میں, اور پتہ نہیں لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک ریسنٹ ایک بات بتاتا ہوں. ایک بچی ہے زنیرہ, وہ ہوتی تھی اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, یہ خبرناک ہمارا جیو کا ایک پروگرام. تو اس نے میرے بارے میں کوئی ویری ان پلیزنٹ ریمارکس کیے وہ وغیرہ. اچھا مجھے کہا گیا کہ جی شی وانٹس ٹو انٹرویو میں ان کا اسی طرح کا کوئی ٹی وی. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آ جاؤ. جب انہوں نے فون کیا, کہا مجھے دوست میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں ڈاکٹر طارق, وہ ہوتے ہیں انگلینڈ میں ہیں. انہوں نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے بچہ ہے ہمارا تو اسے آپ کہنا کہ بات کر لیں. وہ آپ کا نام ہی لے دیتی تو کافی تھا. وہ فون کیا, آئی, وہ کر کے چلی گئی. میرے ملازمین نے کہا یہ تو فلاں لڑکی ہے. تو میں نے کہا بیٹا نہیں, بیٹیوں جیسی ہے, بھائی ہے. اور یہ 1-2 نہیں, اور بھی ایسی چند مثالیں. تو یہ بعض اوقات بچپنا ہوتا ہے, بعض اوقات معلومات پوری نہیں ہوتی, بعض اوقات کو غصہ ہوتا ہے, بعض اوقات کو شاید جنون برا ہوتا ہو, مجھے نہیں اس کی سمجھ. بٹ بیسکلی آئی ہیو آلویز کم اکراس سچ بیوٹیفل پیپل. میں انشاءاللہ اس سلسلے میں شروع کرتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کروں گا, لیکن اس میں برے والا کھاتا کوئی نہیں. اس لیے نہیں کہ میں برے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. تو بٹ ہے نہیں, سچی بات یہ ہے. تھینک یو ویری مچ.